مہینہ ویسے اعلیٰ حضرت کا مہینہ مشہور ہے، مگر اس مہینے میں اور بھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں جن کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے اسی مہینے میں حضور کے بڑے نواسے امام حسن کی شہادت ہوئی، ٹھیک 28 صفر، ٹھیک ہے بھائی؟ اکثر علماء نے 28 ہی لکھا ہے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم یہ غور نہیں کریں کہ ہمارے بزرگ کیسے تھے، آج ہم یہ غور کریں گے کہ وہ ایسے ہی ایک دم بن گئے، ایک دم کوئی چیز ہو جاتی ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں ایک بار ایک دم کہ ایک دم ایک کشتی بن گئی، پیڑ گرا اور کشتی بن گئی، کتنے کاریگر لگتے ہوں گے اس میں، ہے نا؟ ایسے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک دم کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے، بچہ بگڑا ہوا پیدا ہوتا ہے کسی کے؟ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا پھر بچہ روتا کیوں ہے؟ یہ جو بچے کا پیدائش ہے یہ بتا رہی ہے کہ جو بچہ روتا ہوا پیدا ہوا ہے، جب وہ روتا رہے گا بڑے ہو گئے تو بچپن میں روئے گا تو ماں مہربانی کرے گی، بڑے ہو کے روئے گا تو پھر رب مہربانی کرے گا۔ بچپن سے ہی یہ ضابطہ بتا دیا زندگی کہ اگر ماں سے کچھ مانگنا ہے تو بولنا نہیں جانتے ہو رو، اور اگر رب سے کچھ مانگنا ہے تو مانگنا تو تم جانتے نہیں، نہ الفاظ ہے تمہارے پاس، تو کچھ نہ بن پڑے نا تو پھر رو دو۔ وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں۔ پریشانی ایک یہ ہے کہ نوجوانوں آپ جتنے بھی بیٹھے ماشاءاللہ اچھے لوگ، ایک دم کچھ ہوتا نہیں، ٹھیک؟ آپ نے اگر اپنے گھر میں ببول کا درخت لگایا تو آپ مجھے بتائیں بڑے ہو کے وہ کیا نکلیں گے، کانٹے یا پھول؟ کیا نکلیں گے؟ اگر آپ نے اپنے بچے کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا، یہ جتنے بگڑے ہوئے لڑکے ہیں ان سب کی ماؤں سے کبھی قسم دے کے پوچھیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ پوری بات کہا کرو، یہ ادھوری بات کیوں کہتے ہو؟ حسین نے بعد میں حق ادا کیا ہے، پہلے مدینے میں علی اور فاطمہ نے ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا ہے، پھر حسین نے اپنی بیٹا ہونے کا۔ یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، کانوں میں لیڈ لگا کے خطیں سنتے ہیں، جن کی تنہائیاں برباد ہیں، ان کے پاس بچہ کچھ نہیں، یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مگر کہہ رہا ہوں، اور کوئی مجھے پریشانی نہیں، کہہ دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اکثر 90% لڑکوں کے پاس اب حیا نہیں ہے، انہوں نے اپنے موبائل کے پاؤں سے ایسا گلا دبایا ہے اس حیا کا کہ اب کچھ بچا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں، ان کی آنکھیں برباد ہو چکی ہیں، دن دن گندی تصویریں دیکھ دیکھ کر کے، گندے ڈرامے، گندے ڈانس، گندی چیزیں دیکھ دیکھ کے ذہن کسی لائق ہی نہیں رہے، نہ ان کے اندر کوئی پاکیزگی اب آتی ہے، نہ کوئی اچھی بات ان لڑکوں پہ اثر کرتی ہے، وہ موبائل کا ڈیٹا یوز کرنے کے چکر میں اپنی زندگی بے قیمت یوز کر رہے ہیں۔ ڈیٹا تو 100 روپے کا 3 جی بی 2 جی بی پھر مل سکتا ہے، مگر آپ مجھے بتاؤ کہ اگر آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے اس ڈیٹا کے ساتھ یہ کتنی قیمتی تھی؟ کم سے کم آپ سے یہ پوچھنے میں آیا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو عورتیں ہیں ان سے کبھی پوچھنا جن کے لڑکے یہ سب گندے کام کرتے ہیں کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلم دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ گھروں میں دوردرشن شروع ہو گیا تھا بہت زمانے پہلے، اور دوردرشن کے زمانے میں عورتیں فلم دیکھتی تھی، اینٹینے لگ گئے تھے مسلمانوں کے گھروں میں۔ جب مسلمانوں گھروں میں اینٹینے آ کے لگے تھے تو کچھ بزرگوں نے کہا تھا اب بربادی شروع ہو گئی مسلمانوں کی۔ اچھے لوگ اپنے گھروں میں ٹی ویاں نہیں رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں آج تک نہیں۔ میرے تایا اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے کہا تھا اگر گھر میں ٹی وی آ گئی نا بیٹا
تو پھر ہماری روح کبھی نہیں ہے۔ آخری وصیت ہے، آپ مجھے بتاؤ جس گھر میں لمبا سا LED لگا ہو اور اس میں رقص کرنے والی رقص کر رہی ہو، ناچنے والی ناچ کر رہی ہو، ڈانس اور DJ اور فحش گندے قسم کے سیریل جو کہ ٹیوشن دیتے ہیں معاذ اللہ بد کرداری کی، اس کے اندر بٹھا کے، جس میں بھابھی اور دیور کی محبت ناجائز گندی دکھائی جاتی ہے معاذ اللہ، جس میں جو ہے نا وہ معاذ اللہ استغفر اللہ سالی اور جو ہے وہ سالی اور اس کے جو ہے وہ بہنوئی کی ناجائز محبت دکھائی جاتی ہے، جہاں پر فحش اور گندی قسم کی کہانیاں چلتی ہیں، وہ اب ہمارے گھروں میں گھسی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ جب عورتیں اس قسم کی چیزیں دیکھیں گی دن رات واٹس ایپ پر اس پر، یہ کیا سمجھ رکھے ہو آپ؟ میں کوئی آپ سے کوئی تقریر کرنے آیا ہوں، میں کوئی آپ کو اپنا فن دکھانے آیا ہوں؟ نہیں بھائی، میں فن دکھانے نہیں آیا ہوں، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بتاؤ کیا اس گھر میں کوئی اچھا بچہ جو ہے وہ پرورش پا سکتا ہے؟ اس گھر میں بچہ جس گھر میں دن رات ڈانس DJ گالیاں میاں بیویوں کی جھگڑے غیبتیں بدتمیزیاں یہ سب ہوتا ہو، کیا اس گھر میں ایک اچھا بچہ جنم لے سکتا ہے؟ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ سنو، ہمیں پتا ہے کہ ہماری بات پہ کون عمل کرے گا، اللہ بہتر جانے، چونکہ توفیق دل اللہ کا کام۔ آپ سے سب سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سب بدل، مجھے کوئی پبلک دیکھ کے تقریر کرنے کا شوق نہیں، میں اتنا بڑا آدمی نہیں، میں تو چھوٹا سا انسان۔ میں آپ سب پہ کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی تبدیلی آئے، تھوڑی بہت تو آئے۔ ایک خبر آئے کہ ایک آدمی نے اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ LED پہ اگر میں نے کوئی گندا گانا چیزیں دیکھی تو آج کے بعد جھگڑا ہو جائے گا، جب بھی اب LED پہ کچھ لگے گا تو نعت شریف لگے گی، صبح فجر میں قرآن کی تلاوت لگے گی، اس پہ آپ یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف کعبہ آ رہا ہے اور کعبے کی تصویر آ رہی ہے، ماشاءاللہ کعبہ دکھایا جا رہا ہے، صبح صبح قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں سن سکتے، مگر بات یہ کہ ذہن گندے ہو گئے۔ اب تو میڈیکل سائنس نے اس بات کو ویریفائی کیا ہے، وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ماں کو چاہیے کہ جب بچہ پیٹ میں آ جائے یعنی حمل جب ان کے ٹھہر جائے تو ان کے لیے گزارش ان سے یہ ہے کہ وہ پھر گندی سوچ نہ رکھیں، نیگیٹو تھنگ سے وہ پرہیز کریں، وہ بالکل بھی منفی سوچ نہ رکھیں، گالیاں نہ دیں، جھگڑے نہ کریں، اور گرم چیز کھائیں گی تب بھی بچے پہ اثر ہوگا، اگر وہ ٹھنڈی چیز کھائیں گی تب بھی بچے پہ اثر ہوگا۔ اچھا وہ کہتا ہے بچے کو اگر طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے جو ہے وہ بادام کھلانے ہیں، آپ کو جو ہے نا اپنے آپ کو ماں کو چاہیے کہ بچے کو طاقتور بنانا چاہتی ہے بادام کھلائے، سیب کھلائے، انار کھلائے، امرود کھلائے۔ ماں اگر چاہتی ہے کہ بچہ اس کا جو ہے نا وہ اس کا بچہ جو ہے نا وہ اس کا بچہ جو ہے طاقتور بنے تو وٹامن ڈی کے لیے اس نے امرود کھلانے ہیں، اس نے زیادہ تر دھوپ میں بیٹھنا ہے، وہ دھوپ میں بیٹھے گی تو بچے کے اندر وٹامن ڈی زیادہ پیدا ہوں گے۔ ماں جب پریگننٹ مومنٹ میں ہو تو زیادہ تر دھوپ میں بیٹھے اور کبھی کبھی گرمی کو بھی برداشت کرے۔ مجھے آپ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، انار، امرود، اگر اللہ کا بنایا ہوا بادام اگر ماں کھائے گی تو اس کے بچے پہ اثر ہو جائے گا، تو اگر اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب اگر ماں پڑھے گی تو کیا بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلیٰ حضرت عرف رضوی۔ اچھا آپ بتاؤ مجھے آپ بتاؤ کہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عورتیں اب سنجیدہ ہیں؟ نہیں، مرد سنجیدہ ہے، اپنے گھر میں جھگڑا کرتے ہیں، بیوی جب میاں بیوی کے جھگڑے دیکھتے ہیں نا بچے تو جھگڑالو بنتے ہیں۔ میاں بیوی اگر بے نمازی ہیں اور بچہ دے دیا اللہ نے اولاد تو ہاتھ جوڑ لو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں میں ہاتھ جوڑتا ہوں میاں بیوی سے، جن کے اولاد ہوئی اب تک نماز نہیں پڑھتے تھے تو چلیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، توبہ کر لیں، مگر ایک کام یہ کریں کہ اب نمازی بن جائیں خدا کے واسطے، کیونکہ اب تک وہ اکیلے بے نمازی تھے، اب ان کی پوری نسل بے نمازی ہونے والی ہے۔ جب باپ نے راستہ دکھایا ہی نہیں، باپ نے راستہ
دکھایا نہیں. آپ کو کبھی حدیث پڑھتے ہو سنتے ہو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. میں سمجھاؤں ہلکا سا. دیکھو باپ کے اوپر اثر بچے کے اوپر جاتا ہے. باپ جیسا ہوگا ویسا بچہ ہوگا. گھر کے لوگوں کی عادتیں, یہاں تک کہ اب یہ بات میڈیکل نے بھی اس کو بڑے بڑے جینئرز اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں نے جو کہ بہت بڑے بڑے لمبے انہوں نے ریسرچ کیے اور انہوں نے ایجادات کی, تب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسا نہیں کہ ماں باپ کا یہ اثر ہوتا ہے. پڑوس کے آدمی کا اگر آنا گانا جانا ہے تو اس کی بھی کچھ عادتیں بچہ لے لیتا ہے. اگر آپ کے دودھ دینے والا کوئی تیز آواز سے آواز دیتا ہے تو بچے کو وہ تیز لہجہ بھی اس سے مل جاتا ہے. اگر گھر میں کوئی نہیں بولتا ہے دودھ والا زور سے آواز دے دے, وہ بیکاریوں کی چیزیں لیتا ہے. بچہ جو ہے کوڑا کاغذ ہوتا ہے اور وہ جو آپ کرتے ہیں بچے کو پر وہ اثر ہوتا رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بالکل صاف ہے کہ آپ دیکھیں, غور کریں, آپ اندازہ کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں اور امام حسین آتے ہیں اور اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ذرا غور کریں, ایک بار بھی نبی نے نہیں فرمایا کہ فاطمہ دروازہ بند کر لیا کرو, یہ حسین میرے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں. بلکہ حضور نے سجدہ لمبا کیا. اللہ نے فرمایا محبوب سجدہ لمبا کرو تاکہ لوگوں کو بچے پالنے آ جائیں, لوگ آپ کو دیکھ کے سمجھیں کہ اگر نانا مسجد میں ہوتا ہے تو نواسا بھی بچپن میں مسجد میں جاتا ہے اور پھر اسی دین اور نماز کو بچانے کے لیے کربلا میں جا کے سجدے میں سر کٹا دیتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نہ نانا مسجد میں جا رہے ہیں, نہ دادا مسجد میں جا رہے ہیں, نہ ابا مسجد میں جا رہے ہیں, نہ آپ مجھے بتائیں تو یہ کس کے ساتھ جائے گا مسجد میں؟ بتاؤ مجھے. آپ نے دیکھا ہوگا 99% مولوی اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں. ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ مولانا لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ 99% کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ 1-2% کوئی ہوگا ذلیل, اس کا ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ جب آپ کا بچہ بولنا شروع ہو جائے نا, 1 سال کا ہو جائے, اور جب وہ بولنا شروع کرے ہلکا ہلکا, تو اسے گود میں لے کے کہنا اللہ 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 اللہ. اب آپ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ, بچہ کہتا ہے ابا 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 ابا. تجربہ کر لینا, میں نے تجربہ کیا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ, بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا.